تقریر دوستو، عارف سنیں گے ان کی تقریر دوستو۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے فخر ملت جعفریہ پاکستان، عکس عرفان، عقیدہ ولایت حیدر کرار کے ترجمان جناب خطیب دوران جناب قبلہ کرامت عباس حیدری صاحب ممبر پہ فروز ہو۔ صلوات پڑھ۔ ایک مرتبہ پھر بلند تر صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصلاة الحیدریہ ونسبت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الجزویہ وجود تقویہ ونقاوت لکویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب رسول الزمان صلوات محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی آدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینین ھذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت ولیہ ووسیہ وآخیہ فی الدنیا والآخرہ۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں۔ حضرت کا بکاتر عاشقان رسول خدا، محبان آریبہ، عزدران مذہب کربلا، انجمن حیدریہ کی طرف سے اس عظیم عشرہ محرم کی آج دوسری مجلس آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ کل جو آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، جو داد نارو کے آپ نے اپنے عقائد کے خزانے تقسیم کیے، اس کے لیے جناب سیدہ آپ کو اپنی بارگاہ سے جزا خیر عطا فرمائے۔ گفتگو کا حسن یہ ہے کہ جہاں پہ گفتگو چھوڑی جائے وہیں سے گفتگو چھیڑی جائے۔ برادر عزیزم جناب جعفری صاحب نے جتنے خوبصورت انداز سے مجھے ناچیز کے لیے اپنے محبت کا اظہار فرمایا، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ واپی رخسار شاہ جی، آپ کے صاحبزادگان، ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ بابر شاہ جی قبلہ کعبہ کی اللہ تمام شریف دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے لیے سب قابل عزت ہے، اگر کسی کا مجھے نام نہیں آئے تو مجھے معافی دیجیے گا، سب قابل عزت ہے اور ایک نہیں کسی دے۔ اللہ کی اس کائنات میں
میں کل گفتگو کر رہا تھا کہ امر کے بغیر جب 5 فٹ کی کائنات مکمل نہیں، اولی الامر کے بغیر اللہ کی کائنات کیسے مکمل ہے؟ توجہ فرمائیں گے۔ آج جو عقل کے غریب اور عقیدوں کے فارغ شدہ لوگ علی علیہ السلام کو سوچ رہے ہیں، توجہ فرمائیں گے، عقل کے یتیم اور عقائد کے فارغ شدہ لوگ جو میرے بادشاہ میرے شہنشاہ معظم کو سوچ رہے ہیں، یہی ان کی خام خیالی ہے۔ جو عقلوں میں آ جائے وہ علی نہیں ہوتا، جو ہے نا جو فلسفوں میں قید ہو جائے وہ علی نہیں ہوتا، جس کی حد مل جائے وہ علی نہیں ہوتا۔ علی دن نہیں ہے کہ جس کی رات ہو جائے، جو فرمائے گا علی دن نہیں ہے کہ جس کی رات ہو جائے، علی صبح نہیں ہے کہ جس کی شام ہو جائے، علی ہوا نہیں ہے جو تھم جائے، علی وقت نہیں ہے جو بدل جائے، علی صدی نہیں ہے جو ختم ہو جائے، علی چاند نہیں ہے جو 14 کے بعد پھٹ جائے، علی سورج نہیں ہے جسے گرہن لگ جائے، علی کل بھی اولی الامر تھا، علی آج بھی اولی الامر ہے۔ اور آپ کو سامنے اتنی بڑا شرح بسم اللہ حیدری جناب سیدہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ آئیے اختیار علی علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کریں۔ بات وہی ہوتی ہے جو اللہ کے قرآن سے آج اللہ کہتا ہے علی ولی اللہ کہا ہے، قرآن سے بتاؤ علی قرآن میں کہا ہے، قرآن سے بتاؤ تم میرے علی کے بغیر پہلے قرآن کو قرآن ثابت کرو۔ نگار کیا نانا خاموش نہ بولے، قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے۔ سیدہ سلامت رہے ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پر میرا ایمان ہے۔ قرآن 30 سپارے کا ہے، جو 31 مانے وہ بھی کافر، توجہ جو 29 مانے وہ بھی کافر۔ یہ اللہ کا پاک کلام ہے، نبی کا سینہ اطہر پہ نازل ہوا، جبریل امین لے کر آیا، جس نے بھیجا وہ رب العالمین، جو لے کے آیا وہ جبریل امین، جس کے سینے پہ نازل ہوا وہ رحمت للعالمین۔ سلام پڑھیے محمد پاک۔ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے۔ بات صرف شاہی قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جیسے شیعہ بھی مانتا ہے، سنی بھائی بھی مانتا ہے، ہر مسلمان مانتا ہے کہ بسم اللہ سے، سوائے سورہ یعنی جہاں پہ منافقوں کا ذکر ہے۔ کیسی بات ہے، کیسی بات، کیسا حسن خیال و تکلم ہے میرے پاک اللہ کا۔ 114 سورے ہیں، بسم اللہ 113 میں ہے۔ قرآن میں 114 سورے ہیں، مگر بسم اللہ سے 113 شروع ہوتے ہیں۔ واحد ایک سورہ ہے جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا، چونکہ ان میں منافقوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے بتا دیا جہاں علی ہے وہاں منافق نہیں، جہاں منافق ہے جو ہے نا نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر، ایک بلند تر صلوات پڑھیے۔ قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے، اور ماں نے بیٹا لے چلا جو میرے دعوے کو تردید کرے، اور یہ قرآن کا نقطہ ہے میرا نہیں غور کیا۔ اچھا ایک تحفہ ہے، جس نے قبول کیا بسم اللہ، جس نے نہ کیا پھر بھی بس بسم اللہ، بلکہ انا للہ، کیونکہ علی کے سوچنے پہ بسم اللہ نہیں آتی، علی کو سوچنے والوں کے لیے انا للہ آتی ہے۔ ارے قرآن تو شروع علی سے ہو رہا ہے، تیری نماز علی پہ مکمل کیوں نہیں ہے؟ آئے ہائے تو جو ہے نا قرآن شروع علی سے ہو رہا ہے۔ رکیے، کل میں نے سورہ سواد کی 5 آیتیں پڑھی تھی، آپ کے ذہن میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. یہ ممبر حسین ہے. اگر میں داد لینے کے لیے آپ سے مکارانہ اختیار کروں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر، لیکن اگر علی کی ولایت سن کر چہرے پہ شکن آ جائے تو حضور نادرہ سے رابطہ کیجئے. اللہ کو سلامت رکھے. مجھے نہیں کہنا، تم آپ کو سلامت رکھے. یہ میرے الفاظ سخت نہیں، میرے نبی کی حدیث ہے، میرے آقا کی حدیث ہے. وما ينطق عن الهوى کے وارث کی حدیث ہے. یعنی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو وصیت میں لا شریک ہوگا. میں کہہ گیا ہوں جملہ صلوات علی محمد پر. جو وصیت میں لا شریک ہوگا جو ہے علی شریعت کا مسئلہ تو ہے مگر اقرار وصیت کا مسئلہ ہے. توجہ فرمائے میرے حبیب. یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، جب بنا لوں سجا لوں اس میں روح شامل کروں پھر کرنا ہے سجدہ. باجی رکیے گا ذرا. نفخت فیہ من روحی، علی کا پہلا اختیار بتا. نفخت فیہ من روحی، من بازیت میں دلالت کرتا ہے، کلیت میں نہیں. اب یہ جو عربی جانتے ہیں وہ اس کا لطف لیں. بازیت سے مراد جز ہے کل نہیں، کہ جب ہم آدم میں امر کا جز شامل کر لیں پھر کرنا ہے سجدہ. اب سجدہ نہ ہوا کو ہے نہ مٹی کو ہے نہ پانی کو ہے، سجدہ ہے امر کو، اولی الامر کو نہیں. ابھی امر کو سجدہ ہے. یہ خاموشی کو ابھی امر کو سجدہ ہے، اولی الامر کو نہیں. باجی یہ کہہ دینا بڑا سوام ہے، غالی کافر بڑھا دیا. بھئی گالی تو نہ دے، میں آیت پڑھ رہا ہوں. جناب میں ہمت ہے تو آیت پیش کرو. آیت کے مقابلے میں روایت برداشت نہیں کروں، آیت کے مقابلے میں آیت پیش کرو. میں بھی تو اس قرآن کی زیارت کروں نا کہ جس آیت میں علی کو واجب بتایا جا رہا ہے کسی اور آیت میں علی مستحبی ہے. پتہ نہیں کو غور کر رہے نانا سامنے پہنچے. میں بھی تو اس قرآن کی زیارت کروں. توجہ جب اس میں روح شامل کر لوں پھر کرنا ہے سجدہ. یہاں کہاں کس طرح ہے؟ اچھا یہ سامنے ہے. مجھے دو آیتیں پڑھنے یہ خاموشی نہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورہ یونس. اللہ ارشاد فرماتا ہے جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے سب میری تسبیح کرتے ہیں. اللہ السماوات والارض. شاہ صاحب سورہ انعام. اللہ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمانوں کے درمیان جو نور ہے وہ تیرے اللہ کا ہے. یہ ساتھ آیتیں پہنچ گئی. آپ نتیجہ سنیں. اچھا جی اللہ ہر طرف ہے کہ نہیں؟ آپ سوال ہی چھوٹا ہے کہ بلا یہ تو بچوں کو بھی آتا ہے. مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے بچوں کو آتا ہے، یا بچوں کو آتا ہے یا بچوں کو آتا ہے. اور جو ہے نا میں آپ کو سمجھیے. اچھا میں نماز پڑھ سکتا ہوں جی؟ مجھے کوئی سید اجازت دے. شاید نماز پڑھ سکتا ہوں. چلے نماز پڑھتا ہوں فجر کی 2 رکعت نماز فرض. مجمع میں خاموش چھانی چاہیے بالکل چاہیے. چلیں شاید نے اجازت نہیں، وہ کہہ رہے نہیں. نماز پڑھتا ہوں ظہر کی 4 رکعت نماز فرض. اب ادھر مکر نہیں سکتا. نماز پڑھتا ہوں عصر کی 4 رکعت نماز فرض. اب میرے محترم بھیا فرمائیں گے کرامت باس اہلی اللہ نے تجھے چھوٹی سی عزت دی، امام حسین کا ذاکر بن گیا، آگے منبر پہ بیٹھ گیا، ہم سیدوں کے پیچھے بیٹھے ہیں، یہ امام حسین کے ذاکر کی عزت ہے. تو غلط تو نہ کہ تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا اس 60 سال کی عمر تک کہ سجدہ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہوتا ہے باقی جگہ پہ نہیں ہوتا. تو کہہ رہا تھا نماز توجہ، تو کہہ رہا تھا سجدہ اللہ کو ہے، سامنے کعبہ ہے، ادھر منہ کروں نہیں ہوئی ادھر منہ کیا نہیں ہوئی.
ادھر منہ کیا نہیں ہوئی تو سارے بندہ کہیں گے جب تک کعبے کی طرف منہ نہ ہو کنجوسی نہ کرنا نماز نہیں ہوتی تو آئٹم سے لے کر بریک فورڈ تک یہاں سے لے کر کائنات کے آخری علی دشمن تک چینی دے میرا تو پھر مجھے کہنے دو کعبہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی علی نہ ہو تو کعبہ نہیں ہو آئے ہائے تو جو ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ ٹھنڈے نعرے ٹھنڈے اسی جوش سے بسم اللہ آپ جی سلامت رہے یا حق دا امام نعرہ مراب کو سامنے چکتا سادات کے کھانا بات میرے ساتھ آٹوں کی روشنی میں بات کرنا آپ بھی سلامت رہے بریڈ فورڈ کے گھر ہاتھ جوڑو چاہے کرامت عباس صاحب ہو یا کوئی اور ہو اگر میرے کہنے پہ علی کو ماننا ہے تو چھوڑ دے ایک جملہ کہہ رہا غدیر نہیں پڑھا ایک جملہ کہہ رہا اللہ نے فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ میرے حبیب کر دے وہ اعلان میں کہہ دے بس اعلان کر دے مجھے بابا پیر بابر شاہ قاسم صاحب نے فرمایا کہ کرامت عباس آپ سے مجلس پڑھنی ہے بریڈ فورڈ وعدہ ہو گیا میں آیا اولڈم میں پڑھنے وہاں بابا جی موجود تھے انہوں نے مجھے اشارہ کیا توجہ کرامت عباس وہ اعلان کر دو وہ اعلان کر دو اب مجمع کو کیا پتہ کون سا اعلان ہے بولے اب اجتماع کو کیا پتہ یہ کون سے اعلان ہے کہہ رہے یہ بابر شاہ جی کو پتا ہے کرامت عباس کو پتا ہے یا وعدہ لینے والے کو پتا ہے یا وعدہ دینے والے کو پتا ہے پتا چلا وعدہ پہلے ہوا یاد بعد میں دلایا علی کی ولایت کے وعدہ محمد سے عرش میں پہلے نہیں غدیر میں اعلان کرایا آئے ہائے تو جو ہے نا اللہ کیا کہہ رہے ابھی تو ابتدا ہے میں نے کوئی بار بھی قرآن سے ہٹ کے کروں تو پوچھے مجھ سے کہ مولانا یہ کہاں سے پڑھا میں تو قرآن سے پڑھوں گا اگر جناب کو کوئی ناراضگی ہے تو قرآن سے جواب دے توجہ فرمائیے نفخت فیہ من روحی جب اس میں تھوڑا سا عمل شامل کر لوں پھر کرنا سکنا اچھا کعبہ کب بنا ویلی کا شیعری جسے پتا جناب آدم نے تعمیر کی ہے ٹھیک ہے شاہ صاحب اللہ بھائی غلام باس کو سے کلیت فرمائے کیسے تعبیر کیا جناب آدم علیہ السلام اچھا جناب آدم علیہ السلام سے تھک نہیں گئے یہ پوچھا جبریل امین اللہ پاک سے پوچھے کیسا بنانا ہے کوئی ماڈل کوئی ایگزامپل کہا بالکل ویسا جیسے بیت معمور ہے جہاں اس کے ستون وہاں اس کے ستون جہاں اس کا اعتکاف وہاں اس کا اعتکاف جہاں اس کا مصلی وہاں اس کا مصلی یہ وہ لگے وہ یہ لگے یہ وہ لگے وہ یہ لگے ایسا بنانا ہے اچھا جناب بنا دیا اب سارے مسلمان مانتے ہیں کہ کعبہ شبیہ ہے بیت معمور کی کیسا عقل کا یتیم ہے منہ بھی شبی کی طرف کر کے نماز پڑھتا ہے اتر کے کہتے ہیں شبی بنانا حرام ہائے 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 تو جو ہے نا اسے کہتے ہیں عقل کی یتیم جب بنا لوں سجا لوں پھر کرنا سجدہ لیکن حضور ہاتھ مار کے کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھا کے نہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں باجی بن گیا کام اب آدم کو غور کرے سجدہ نہیں بیت المقدس کی طرف نو آئے کرو سجدہ بیت المقدس کی طرف زور اس لیے لگا رہا کہ بعض زوردار ابراہیم آئے کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا کرو سجدہ نہیں
اسماعیل جملہ کہنا چاہتا ہوں یار ہو کے جملہ کہنا چاہتا ہوں جو میرے پیارے پیارے عاشقان رسول میرے اہل سنت بھائی آئے ہیں میرے دل کے پارے میرے جان جارے اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے یا رسول اللہ کہنے والوں کو شیعہ کے ساتھ مل کر حسین کی سبیلیں لگانے والے حسینی سنیوں کو یہ چھوٹی چھوٹی بحثیں چھوڑو میرے بھائیوں کہ علی رضی اللہ ہے یا علیہ السلام ہے یہ کعبہ تعمیر کیا ابراہیم نے وہ بھی علیہ السلام کعبہ کیا اسماعیل نے وہ بھی علیہ السلام پتھر دیے جبریل نے وہ بھی علیہ السلام ارے جس کی ولادت گاہ 3 علیہ السلام تعمیر کرے آنے والا رضی اللہ ہوگا توجہ نہیں فرما رہے آئے ہائے ہاتھ اٹھا کے دائر کیا کرے تو جو ہمارے تعمیر کرنے والا علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام اب بیدار ہو تو نقطے سے نقطہ ملا کر سنائے کیوں ٹی وی پہ شاہ صاحب میرا پروگرام تھا باس گھر اللہ باب شاہ جی کو زندگی سے سلام عطا فرمائے میری بڑی خواہش تھی مولوی کے ساتھ آنا نام نہیں لوں گا چونکہ میں فرق پہ بیٹھا ہوں کیا کہہ ماشاءاللہ اتنا متبرک ہے تو بدترین عزیز میں پہنچا تو وہ آگے بیٹھا ہوا تھا میں نے یادش کا شکریہ ادا کیا کہ چلو آج اس سے بھی ملاقات شیعوں کا تو میں اتنا سب خطیب نوکر ہوں باقی ابھی امیہ کا کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا جو الحمدللہ مجھے میڈیا پر بیٹھ کر ڈرا سکے یا تھمکا سکے سلامت رہیے عنوان تھا معراج عنوان کیا تھا میرا اینکر نے پہلے مجھ سے پوچھا قبلہ سے حضور معراج کیا ہے اور کہا حضور کی نالائن اوپر تھی حضرت جبریل علیہ السلام نیچے تھے یہ بات سچ ہے اس کی تردید کرنا جو حالت ہے ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ حضور کی نالائن پاک اوپر تھی جناب جبریل علیہ السلام نیچے رہ گئے مجھے کہتے جی کرامت عباس آپ شیعوں کی طرف سے ہے آپ فرمائیے اب اللہ نے مجھے ہمت دی آپ کے امتحان نہیں لینا چاہتا آپ پہنچ جائیں گے میں نے کہا جی کہ اللہ نے صحیح فرمایا حضور کی نالائن اوپر تھی حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہ گئے کوئی ہے بولنے والا میں نے کہا حضور کی نالائن اوپر تھی پورا موقع دوں گا داد کا حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تھے مولوی کی دراک یہاں سے یہاں وہ مجھ سے کرامت عباس میں کہا جی جنگی پڑھ کیا ہے کہا میں کہا جی سفر ہے ہم لوگ مسافر ہیں ذاکر ہیں دن میں 5 سو کلومیٹر تو 1000 کلومیٹر کوئی غلطی ہوئی ہے بالکل ہوئی ہے لائف چل رہے پڑھنا میں کہا جی میں معافی مانگ لوں گا ایسی کون سی بات ہے انسان ہو جاتی ہے کہتے ہیں آپ نے جبریل کو رضی اللہ کہا میں نے کہا کیا کہنا چاہیے کہتے ہیں واہ ویسے تو بڑے دعوے کرتے ہو شیعہ تمہیں اتنا پتا نہیں کہ جبریل علیہ السلام ہے علیہ السلام ہے علیہ السلام ہے میں نے فوراً کہا مولوی مجھے نہ بتا لائی چل رہا ہے یہ بات تو سوچ جو میرے نبی کی نالائن کے نیچے رہ گیا وہ تو علیہ السلام ہے اور جس علی کے پاؤ نبی کے کاٹے مارا تو جو ہے نا مثل بادشاہ کی شادی مولا آپ کو سلامت جی بسم اللہ اللہ بابا مجھول شاہ جی کو سلامت بھائی نے دعا کروائی کمال ہے جو نبی میں آنو واپس یہ درمیان میں قبلہ حضرت سیدی صاحب فرمایا کرتے ہیں خطابت ایسے کرو کہ سامنے خاموش بھی نہ ہو اور آپ کی بات بھی چلتی رہے میں ان لوگوں میں نہیں ہوں آدھے گھنٹے کے بعد میں یہ کہوں چوتا تھا میرا انشاءاللہ ہر جملے میں نتیجہ ہوں پاک بی بی کا صدقہ سیدہ کونین کا صدقہ میری کوئی اوقات نہیں میں نے کہا جی جو نبی کی نالائن کے نیچے رہ گئی وہ تو جبریل علیہ السلام اور جس کے پاؤں سرکار کے پاکیزہ کاندوں پر ہے وہ کیسے رضی اللہ کیمرہ آف ہوا تو اس کا بکس کھل کے سامنے آ گیا کہتے ہیں وہ تو نبی کی مجبوری تھی میں نے کہا میں پوری کائنات کی جہالت
گولڈ میڈل بنا کر تیرے گلے میں مفت ماروں، اس نبی کو مجبور کہہ رہا ہے جس کے حسین کا نوکر امیر مختار ہے۔ ہائے ہائے تو جو نہیں فرمائی آپ نے، لیکن کیا مجبوری تھی؟ اب علی علیہ السلام کی بغض اور دشمنی میں سب سے پہلے عقل دشت آوارہ ہوتی ہے۔ علی کی دشمنی میں سب سے پہلے عقل دشت آوارہ ہوتی ہے۔ کہتا باقی بت لگے تھے نیچے، اچھا وہاں تک نبی کا ہاتھ ہے، وہ نبی نے توڑ دی جو نیچے تھے۔ یہ بت لگے ہوئے تو مجھے کتنے تھے یاد نہیں، وہاں نبی کا سلامت رہے ہاتھ نہیں پہنچا، اس لیے وہ کہا کہ علی میرے خاندوں پہ آؤ اور توڑ دو۔ میں اس بندے سے محبت کوئی بات کہوں، میں نے کبھی جھڑکی نہیں دی، لیکن کم از کم 5 منٹ بیٹھ کر بات آئے آپ سلامت ہے۔ مولوی کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ بتا چاند اونچا ہے یا 250 فٹ کے بت؟ کہتے کہاں بت کہاں چاند؟ میں نے کہا جو نبی اشارے سے چاند اتار سکتا ہے مٹی کے بت نہیں اتارے۔ کہتے پھر مسئلہ کیا تھا؟ میں نے کہا نبی بتانا چاہتا تھا خبردار علی کی ولایت پر جھگڑے نہ کرنا، آج دیکھ لو جس کا گھر ہے وہ لا الہ الا اللہ، جس کے کاندھے ہیں وہ محمد رسول اللہ، جو اوپر کھڑا ہے وہ علی اور ولی اللہ۔ سجدہ سلام ایک نعرے ایسے سناؤ جو میری طرح ہو۔ اس طرف سے کوئی ابھی نعرہ نہیں تو چاند اتر آتا ہے۔ یہ بت کتنے اونچے لگے تھے؟ اسے کہتے ہیں علی کے بغض میں عقلوں کا دشت آوارہ ہونا۔ بھائی نبی بتانا چاہتے تھے کہ دیکھ لو، ہاں ایک جملہ بڑا محفوظ کہہ رہا ہوں، بڑا محفوظ جملہ اور بڑا محسوس ہو گیا میری خصوصی نوجوان نسل۔ اگر علی علیہ السلام صرف صحابی ہوتے، کل سے ہے کہ اب تک میرے میرے سوری اگر علی علیہ السلام صرف صحابی ہوتے تو علی بھی محمد کے کاندھوں پہ نہ آتے۔ محمد ہے سید العرب، محمد ہے اللہ کے بعد علی کا مولا۔ پوری کائنات میں میرے علی کے 2 ہی مولا ہے، یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے، باقی سب کا علی مولا۔ آئے ہائے زبان کے ساتھ دل بولا، ہاتھ اٹھا جس کے زمین بولی زمن بولا، تیرا مولا میرا مولا، نعرہ حیدر تیری بلند سلوات پڑھیے۔ آگے بھی آپ کو صدقے صحت سلام دے جب اس میں روح شامل کر دوں۔ مجھے یاد تھا میں نے اس سے قرآن تھوڑا پڑھا جیسے 40 سال سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت کی۔ عقل بازار میں بکتی سارے انجیکشن لگا کے عقیل ہو جاتا۔ میرے مولا کائنات کا فرمان ہے علی کا شیعہ عین عقل ہے، عین علم ہے، عین عدل ہے۔ علی کا شیعہ عین علم ہے، عین عقل ہے، عین عدل ہے۔ اب بھیا کوئی نہ کہے کہ شیعہ خطیب نے علی کو نبی سے بڑھایا، ہماری کیا ضرورت ہے؟ اگر علی صرف صحابی ہوتے تو کبھی مصطفیٰ کے کاندھوں پہ نہ کھڑے ہوتے، کیونکہ عدل مصطفیٰ ہے، سواری سواری رہے، سوار سوار رہے۔ آئے ہائے سلوات پڑھیے یار محمد پر، یہ عدل مصطفیٰ۔ جناب سیدہ کے سلامت کی نفخت فیہ من روحی، جب اس میں ہم اپنی روح شامل کر لیں پھر کرنا ہے سجدہ۔ اچھا اب کعبہ تعمیر ہو گیا، سجدہ ابراہیم علیہ السلام ہے، سجدہ یہی کہہ رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام، جناب عیسیٰ، جناب اب کھولیے سورہ بقرہ، بادشاہ کی چاہیے
میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ثابت کھائے اوپر، تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آئے میرے حبیب میں بار بار آپ کا راجہ بھائی شکر ہے مجھے دکھ رہے بار بار آپ کا اٹھتا ہوا چہرہ دیکھ رہا ہوں، آپ کے خیال میں آیا ہے، آپ نے ابھی سوال نہیں کیا، کوئی ہے جو محبت بڑی قیمت دے چکے نبی نے منہ سے نہیں کہا، اسے کہتے فلسفہ محبوبیت، باقی نبی ہیں، میرا نبی محبوب ہے، توجہ، ابھی نبی نے کہا نہیں، صرف سوچا کہ کاش میرے دیال والا کعبہ قبلہ بن جائے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں آپ کا اٹھتا ہوا چہرہ دیکھ رہا ہوں، میرے پیارے حبیب تھوڑا سا انتظار کریں، میں ڈھانچوں کو سجدہ نہیں کرواتا، میں ڈھانچوں کو سجدہ نہیں کرواتا۔ آدم کو اس وقت کروایا جب اس میں امر آیا، کعبے کو اس وقت کرواؤں گا، ابھی جملہ پورا ہونے دا، جب علی جیسا اولی الامر آئے گا تو علی کی محبت اور ولایت کے بغیر کعبہ قبلہ نہیں بنتا۔ جناب کی نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ توجہ ہے نا؟ اور آپ کو سامنے رکھے صلوات علی محمد پر۔ ایک بات ہے اس میں پھر میں آیت کو آیت سے کانٹیکٹ کریں۔ اچھا یہ جو آیت بلغ آئی تھی میرے حبیب کر دو اعلان، جس نے بھیجی وہ خالق کے واجب، خالق کے قرآن واجب، جو جبریل لے کے آئے وہ واجب، نبی کو دینا واجب، نبی کو آیت دے کے حکم کرنا اللہ کا واجب، نبی کا اعلان کرنا واجب، نہیں ایسے نہیں، ایسے وقت نہیں آئے گا۔ 5 میں نے منزلیں بتائیں واجب، اللہ کا آیت بھیجنا واجب، جبریل کا آیت رکھنا واجب، نبی کو پہنچانا واجب، نبی کا اعلان کرنا واجب، اعلان کے بعد عمل کرنا واجب۔ اتنے واجبات کے بعد علی کیسے مستحب ہو گیا؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ صلوات پر دیجیے علی محمد پر۔ حقنا امام نعرہ بھیجنے والا بھی واجب، لانے والا بھی واجب، آیت بھی واجب، اعلان بھی واجب، اور کہا وَإِلَّمْ کیسے ہاتھ اٹھانا ہے؟ یا تو مولوی کہتے ہیں علی کا نعرہ لگے تو ہاتھ نہ اٹھاؤ، یہ خطیبوں کا ایڈیشن ہے۔ مولوی صاحب اگر علی کی ولایت پر ہاتھ اٹھانا واجب نہ ہوتا تو نبی کسی بیان کے بغیر کھڑے ہو کے کہہ سکتا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، فلانوں کے منبر بنا کر نبی نے اٹھا کر دنیا کو بتا دیا۔ علی کی ولایت پر ہاتھ کھڑے کرنا ملا کی سنت نہیں، محمد کی سنت۔ ہائے ہائے تو جو ہے نا پھر واپس آگے بھی آپ کو زندگی صحت دے، سلام کی دعوت، جب بنالوں سجالوں پھر کرنا اسے سجدہ۔ اب آدم میں آیا عمل، بس یہ دبرات پہنچانا ہے۔ سید خاموش ہے، مجھے دکھ رہے گا، باقی امتی تو میرے جیسے ہیں۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں آدم کو ایک مرتبہ سجدہ ہوا یا بات کبھی ہوا؟ بھئی اونچا بولے سوئے پریشانی والے کون سی بات؟ ایک دفعہ ہوا۔ اس ایک سجدے میں 3 علتیں تھیں، اللہ کی 3 علتیں حکمت محفوظ تھی ایک سجدے میں۔ نمبر 1 اللہ نے بتایا سجدہ امر کو ہے، پہلی علت۔ دوسری علت اللہ جانتا تھا ابلیس اندر سے کافر ہے، میرے مالک نے جگانا، اللہ جانتا تھا اوپر سے یہ ہے اندر سے وہ ہے، اللہ جانتا تھا۔
اوپر سے عبادت گزار ہے، اندر سے تخریب کار ہے. میرے جملے بھولنے جانے، اللہ جانتا تھا. اوپر سے عبادت گزار ہے، اندر سے تخریب کار ہے. اگر اللہ ویسے نکال دیتا، آج مولوی بڑی فیور کرتا ہے، اگر اللہ کو پتا تھا نکالا کیوں نہیں؟ جاہل، اللہ جرم کی سزا دیتا ہے، ارادے کی نہیں. پتہ نہیں کو غور کرے، اللہ جرم کی سزا دیتا ہے. ایک بندہ جائے تھانے میں، یہاں کی گورنمنٹ ہو یا کہیں، جا کر کہے حضور مجھے فلاں بندہ قتل کرنا چاہتا ہے، $300 فلاں بندہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اس میں $300 کی FIR دے. وہ کہے گا جناب بیٹھے چائے پیجیے، ریلیکس ہو جائے، آپ ڈپریشن میں مریض رکھتے ہیں تو زیادہ خوف لے لیا اپنے موت کا. حضرت صاحب پہلے قتل ہو تو لے، اور کیا پہلے قتل ہو تو پھر FIR چارج ہوگی. جی ابلیس تو بڑا، وہ تو فرشتوں کو کہا تھا سجدے کے لیے، اسے تو کہا ہی نہیں تھا. اور اگر اتنا بڑا وہ اندر سے مکار تھا، اللہ نے نکالا کیوں نہیں؟ اللہ نے تمام حجت کیا اس لیے تھا آدم کے سجدے کا، ورنہ کہا جبریل جیسا نوری فرشتہ، کہا ابو البشر مٹی کو نور سجدہ نہیں کرتی. لیکن اللہ نے سجدے کا اہتمام اس لیے کیا کہ اندر کا بغض کھل کے سامنے آ جائے. ادھر اللہ نے سجدے کا اعلان کیا، ادھر ابلیس نے کہا تیرا پہلا حکم مانتا ہوں، دوسرا نہیں مانتا. یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، جو تراب کا منکر ہوا اللہ نے اس پہ لعنت کر دی. تو جو ابو تراب کا ایک ایسا مل کے باجواب نعرہ حیدری، پہلی منزل ہے. اللہ ہمیں نمازی بننے کی توفیق دے. جو کہے نماز نہ پڑھو وہ شریعت محمد والے محمد پہ نہیں، جھوٹ ہے. میں سنا شیشی ہوں، توجہ فرمائیے. آج بھی شیعہ نماز میں لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ ٹھیکری رکھ لیتے ہیں. اس کا سب سے پہلے جواب اس ناچیز نے دیا میڈیا پر. بیٹا ذرا آپ آگے تھوڑا سا ڈیک کم ادھر کیجئے، یہ آپ کو اوپر تھوڑا سا باقی بھی آپ کو سمجھ. مجھے ایک مولوی کہتے میں نے تصویر پڑھ رہا تھا، وہ میرے ساتھ جہاز میں تشریف فرما تھے. کہتے بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں مولوی لگتا نہیں. مجھے کہتے کیا پڑھ رہا ہوں؟ ماشاءاللہ تصویر ہے. نہیں تصویر تو ہے مگر میرا خیال ہے آپ شیعہ ہیں. مگر الحمدللہ لگتا نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں قیاس نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جو ہے 100% ہے، نو 99. ہمارے یہاں 99+9 کی بھی گنجائش ہے. الحمدللہ شیعہ ہوں. بھائی اس تصویر کو آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے نوجوان گھروں تک نہ بولتے جائیں لیکن نوکر نہیں. میں کہا خاک شیوا. وہ کہا کیوں؟ لکڑی کی بنی ہے، پلاسٹک کی بنی ہے، آپ اسے خاک شوا کیوں کہتے ہیں؟ نہیں ہماری پلاسٹک والی نہیں، مٹی کی. میں کہا یہ کربلا کی جو پاکیزہ خاک ہے اس کے دانے ہیں، اسے ہم اسے خاک شوا کہتے ہیں. مولوی تھا مکار، علی کے پاکیزہ علی کو میرا سلام ہے، علی کے دشمن تو مکار ہوتے ہیں. فوراً کہتے ہیں وہاں تو یزید کے ہماری کبھی خون گرا. اب آپ کو کیا سوال اہم تھا؟ اب آپ کو کیا پتا جو آپ کے پاس تصویر کا دانا ہے وہ حسین کے رفیق کے خون کا ہے یا یزید کے سپاہی کا ہے؟ میں نے کہا مولا سوال مشکل ہے، جواب دے مشکل کشا. فوراً کیا ہوا؟ میں نے کہا مولوی بتا قرآن پڑھا ہے؟ کہتے ہیں حافظ ہوں. میں نے کہا قرآن میں فرعون کا نام ہے؟ تھوڑا بولنا میرے ساتھ. میں نے کہا قرآن میں فرعون کا نام ہے؟ کہتا ہے. میں نے کہا ابو لہب کا ہے؟ کہتے ہیں. میں نے کہا لفظ شراب ہے؟ کہتے ہیں. میں نے کہا لفظ نمرود ہے؟ کہتے ہیں. میں نے کہا اس جانور کا نام ہے جس کا نام لیتے زبان نجس ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں. تو میں نے کہا سوچ جب اتنی نجاستوں سے ثابت قرآن کی عزت میں فرق نہیں آیا تو چند خارجیوں کے خون سے خاک شفا کی ذات. حیدری پیچھے سے لانا ہے، آگے چپ ہے.
لوجک سے بات کرو. ہم جاہل نہیں ہیں, ہم بیوقوف نہیں ہیں. ہمیں کافر کافر کہہ دینا بڑا آسان ہے. میں تو محبت سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں. اچھا کیسی بات ہے, تم ہمیں کافر کہتے ہو, ہمیں برا نہیں لگتا. ایک شیعہ بتاؤ جس نے پلٹ کے پتھر مارا ہو کسی کو, وہی مجھے کافر کہتے ہیں. یہ کافر کہتے ہیں مسکرا دیتے ہیں. ہم انہیں مسلمان کہتے پریشان ہو جاتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کافر کہتے ہیں, ہم مطمئن. ہم نے کہتے ہیں یہ مسلمانوں نے کیا, پریشان کیوں, مسئلہ کہاں. تو میں دعا کر دوں گا, اجازت دے دعا کر دوں, دعا کرو. دعا دینے والا خطیب بدوائیں ہوتی ہیں, میرے ساتھ دیں گے. اے میرے پروردگار, سنی میرا بھائی, عاشق رسول میرا بھائی, حسین کی سبیلیں لگانے والا میرا بھائی, یا رسول اللہ کہنے والا میرا بھائی, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے والا میری جان ہے, میرے نبی کی نعتیں پڑھنے والا میری پہچان ہے, میرے نبی کا میلاد منانے والے پر میری نسل قربان. میرا جھگڑا سنی سے نہیں جو ہمیں کافر کہتے ہیں, میں ان سے بات کر رہا ہوں. جناب والا اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں, اے میرے پالنے والے, اے پروردگار, اے محمد کے خالق, اے علی کے مالک, اے شہداء کے پاک اللہ, میں منبر میں بیٹھ کر دعا کر رہا ہوں, انہیں ایسا مسلمان بنا جیسا یزید تھا, ہمیں ایسا کافر بنا جیسا ابو طالب. نہیں بول رہے نا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے نعرہ سناؤ شہبانہ, پتہ چلے نعرہ لگا ہے. ہاتھ پلٹ کر کے نعرہ حیدری, ایسا مسلمان بنا جیسا یزید نے, ہمیں ایسا کافر بنا جیسا تاریخ کا ابو طالب اور قرآن کا مومن کامل, تاریخ کا کافر اور قرآن کا سورہ آل عمران قیامت والا سیدی زندہ بھی ہو اور ابو طالب پہ نہ پڑے, خدا اسے مات دے دے. سن بچوں کی اولادو, ابو طالب کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا, کلمہ پڑھانے آیا تھا. ہائے ہائے نعرہ حیدری. اگلا جملہ سنو, دعا پوری نہیں ہوئی ابھی دعا پوری کہاں ہوئی ہے. کہ اللہ جیسا مسلمان یزید تھا ویسا اس مولوی کو بنا دے, جیسا ایک کی نظر میں کافر ابو طالب تھا ویسا ہمیں بنا دے. جہاں یزید جائے وہاں یہ پدھار جائے, جہاں ابو طالب جائے وہاں ہم جیسے نوکر چلے جائیں. میں قربان نہ ہو جاؤں ابو طالب کی عزت پر, میں قربان نہ ہو جاؤں علی کے پاک بابا پر کنجوسی نہیں کرنے دوں گا. میں قربان نہ ہو جاؤں رئیس بندہ پر, میں قربان نہ ہو جاؤں صاحب درود پر, میں قربان نہ ہو جاؤں صاحب درود پر, میں قربان نہ ہو جاؤں پیغمبر کے نگاہ خان پر, میں قربان نہ ہو جاؤں ہمارا اماموں کے پاک پر, میں قربان نہ ہو جاؤں محمد کو پالنے والے پر, میں قربان نہ ہو جاؤں سیدہ کے پاکیزہ سسر پر. ارے رب محمد کی قسم جس کی گود میں ایک ہی وقت میں رسالت بھی بنے ولایت بھی بنے اسے ابو طالب. زندہ پڑھنا عبادت پیغمبران دی آئی عرش تو پاک قرآن دی شان. کدے اوندے محبوب دی شان دسے, کدے دسے کل ایمان دی شان. وہ سچی گل زبان تے رک دی نہیں, دسا اس میں مرد جوان دی شان. علی نبی نے نور نو ہک کریے تا بن دیے حضرت عمران دی شان. لمبی بات نہیں کروں گا, دو چھوڑے کیا دو فکریں جعفری صاحب آپ کے نام لکھا. اچھا قرآن شیعہ کو دو,
سنی کو دو، اہل حدیث کو دو، دیوبندی کو دو، جتنے میرے مسلمان ہیں سب کا احترام کرو. کہاں رکھیں گے؟ پاک جگہ پہ یا نا پاک جگہ؟ جو کنجوسی کرے گا دکھ ہوگا. کہاں رکھیں گے؟ شاہ صاحب کہاں رکھیں گے؟ شیعہ قرآن پاک جگہ پہ رکھے گا، اہل سنت پاک جگہ پہ رکھے گا، دیوبندی پاک جگہ پہ رکھے گا. جتنے مسلمان ہیں قرآن کہاں رکھیں گے؟ میری تو متوجہ میرے بیٹا پاک جگہ پر. عقل کے یتیموں، اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ کرنے والے حادثاتی لوگوں، جب تمہیں پتا ہے قرآن کو پاک جگہ پہ رکھنا ہے، نہ پاک جگہ پہ نہیں رکھنا. اللہ نے مصطفیٰ جیسا قرآن ابو طالب کی جھولی میں رکھتے ہوئے نہ سوچا یہ گود شرک سے پاک ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سے ایک اور فکرہ سنیں اور میں مسائل میں میری گفتگو آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. دعا کا وقت ہے. بھائی شیعہ ناراض نہ ہوں، 7 سمندر پار سے آیا ہوں، بلایا آپ نے، نظر نیاز آپ نے دینی ہے، مگر مجھے اپنے سنی بھائی کو ایک فیور دینے دیں. دیکھیے ہماری مصدقت میں ممبر شیعت کا، اجتماع شیعت کا، خرچہ شیعت کا، بلانا شیعت کا، واپس انشاءاللہ جانا شیعت کے توسط سے، نظر نیاز شیعت کی، سادات کی دعائیں، مومنین کی محبتیں، فیور اپنے سنی بھائی کو دینا چاہیے. دیکھا وہ صدقت میں کسی نے کہا ہے نہیں چاہیے کیوں جی خرچہ اسی کریے، تعریف سنی بھائی کی ہو. یہ مدبر قوم ہے، یہ علی جیسے ذخیر بادشاہ کے نوکر ہے. سخاوت کرنا ان کی فطرت میں شامل ہے. میرے سنی بھائی نے نعت لکھی زندہ ہے تو لاکھوں سلام. چلے گئے ان کی قبر پہ سلام. وہ کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نام لوں تو پھر وہ ٹوٹے گا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. پیغمبر کے غلاموں کا کفن میلا، پیغمبر کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میں قسم جو میرا نبی کا غلام ہے، جسے میرا نبی کہتا ہے کہ یہ غلام ہے، قیامت تک اس کا کفن کبھی میلا نہیں ہوگا. میں ایک اچھا لیکن ابھی بھی قسم جیسا میں گرجتا ہوں نا اس کے سامنے اس کی برکت کم ہے. مجھے پھر کہنا دیجئے آپ نے جوش ملاد سے قسم ہے انبیاء کی حرمت کی. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اتارو پوش کی پھٹیاں، مانو ابو طالب کو، سلام کرو ابو طالب کو. جب نبی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو نبی کو پالنے والے کا ایمان کیسے میلا؟ حق دا امام نعرہ فضائل کی آخری بلند تک صلوات. اپنے بیٹے بستر پہ لٹاتا رہا کہ یہ قربان ہو جائے، رسالت بچ جائے. گھر دیا ابو طالب، قرض دیا ابو طالب، پناہ دیا ابو طالب، اپنے بیٹے دیا ابو طالب. آج تک اولاد ابو طالب قربان ہو رہی تاکہ رسالت سے حرف نہ. بعضاً تھوڑا مائک پہ کر دیگا جیدہ در نہیں کرتے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. پھر بھی مسلمان کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں تھا. کربلا سے لے کے شام تک ابو طالب کی بیٹیاں گئی. مولا آپ کو کوئی غم نہ، غم حسین کے میرا مولا آپ کو کوئی غم نہیں. میں بیٹھ کے نہیں پڑھتا، میں نے وعدہ کیا کل میں انشاءاللہ زیادہ مسائل پڑھوں گا. آج شب یقین ہو گئی، آج تیاری کی رات ہے. آج محمد کی بیٹیاں ماں کی قبر چھوڑ کر، نانا کی قبر چھوڑ کر پردیس کو جا رہی ہے. آج میرا پاک حسین نانا کی قبر پر آ کے کہہ رہا ہے جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا،
جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، نانا حسین پھر نہ مدینے میں آئے گا۔ نانا ہجرت تو نے بھی کی، ہجرت بیٹا بھی کر ہے، لیکن نانا تو واپس آ گیا تھا، تیرا حسین پھر مدینہ نہیں آئے گا۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے کر میں حسین کے علاوہ مجھے جب بھی بھائی ایک چھوٹا سا کاغذ دیجئے گا، میں نے ایک سنت ادا کرنی ہے۔ جتنے سادات ہو مجھے معافی دیجئے گا، جتنے ازادار ہو مجھے معافی دیجئے گا، جتنے زنجیر زن بیٹھے ہو مجھے معافی دیجئے گا۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارے مصائب پہ پردہ نہ ڈالو۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ ہمارے مصائب پہ پردہ نہ ڈالو۔ حسب روایت میں نے بیویوں کے نام نہیں لینے، کوئی روئے بسم اللہ، کوئی نہ روئے بسم اللہ، اللہ تمہاری حاضری قبول کرے۔ میں نے شہزادیوں کا نام نہیں لینے۔ آ گیا اجڑنے کا موسم، ولید کے دربار سے غریب واپس آیا۔ میں اپنے ٹھور والوں ماتھے میں دونوں ہاتھ رکھے آپ کا شکر گزار ہوں، جس طرح آپ مصائب سنتے ہو 1,00,000 نعرہ لگانے کوئی بابا پیر جی، اور اگر کوئی مومن روئے نا حق کے مجلس صدا نہیں ہوتا۔ میں بی بی کو کیا فضائل سناؤں؟ ایک ماں، ایک بیٹی، ایک پوتی، ایک ماں، ایک بیٹی، ایک پوتی۔ نام نہیں بتاؤں گا، شاریہ بتاؤں۔ ماں وہ جس کی 7 پسلیاں ٹوٹی، امیر بن کے ہائے کر رہے۔ بیٹی وہ جس کا سر زخمی ہوا، دعا مانگ لو جو دل میں ہے۔ پوتی وہ جو قیامت تک بندے ہوئے رسیوں کے ساتھ کفن کے بغیر شام کے زندان میں اکیلی سو گئی۔ بسم اللہ، بسم اللہ، حق ادا کر دیا آپ نے۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ یہ تینوں آتی ہیں ہائے حسین سننے، یا حسین سننے، ہائے عباس سننے۔ فضائل میں کیا سناؤں ان کا؟ کیا سناؤں میں نے فضائل؟ یہ وہ دائرہ دیکھنے آتی ہے۔ نہیں واقعی جب ماتمی قمیض اتارتا ہے، آتا ہے دائرے میں اور پرسہ دے کے کہتے ہیں ہائے حسین۔ اس وقت وہ 4 سال کی قرآن کا سورہ کوثر رو کے کہتے ہیں دادی اگر یہ کربلا ہوتا مجھے شمر تماشے نہ مارتا۔ دادی اگر جی بسم اللہ ایسے جہاد پکڑ، اگر یہ کربلا ہوتے تو میرے بابا کی کیا کربا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جہاں اتنا وقت دیا ہے مجھے پردیسی سمجھ کے 5 منٹ کی اجازت دے دو، 5 منٹ اور مسائل پڑھو۔ عزادارو، بی بی نے بھائی کا چہرہ دیکھا، میری شہزادی کی آواز میں آہستہ میں نے جلدی کی، پھر پورا مسائل نہیں پڑھ سکتا۔ بی بی رو کے فرماتی ہیں حسین، حسین جی میری بہن، نانا کی قبر چھوڑنے کا وقت آ گیا؟ حسین فرماتے ہیں ہاں ہو گئی تیاری، پورا پڑھوں گا انشاءاللہ، کام نہیں کروں گی۔ مجھے پتہ ہے 10 دنوں میں سیدزادہ لوگ رونے آتے ہیں، پورا سارا فضائل سنتے ہیں۔ یہ 10 دن ہم آتے ہیں، آج قاسم کا گھوڑے سے گرنا، آج اکبر کی برسی سننا، آج عباس کے بازو سننے، آج حسین کی گردن پر چلتا ہوا خنجر۔ لاجک سے بات کرو قبلہ پیر نصیر شاہ جی، کوئی 3 دفعہ واقعہ سن لینا، 3 دفعہ جتنا مظلوم ہو، 4تھی دفعہ کہتے ہیں یار مہربانی پہلے 3 دفعہ سنا چکے، 1400 سال ہو گئے۔ وہی ذاکر، وہی مجمع، وہ پھر تمہیں بتاتا ہے جب گرا اکبر حسین ایسے چل گیا، پھر روتے ہوتا تھا، پھر بتاتے عباس کے بازو کے دے بہن نے چلا دیکھا بھیا وقت آ گیا، ہاں میری بہن تیاری شروع۔ یا صاحب الزمان میری مدد فرما، میرے پاک مولا
تیرے دادا کے ممبر کی قسم، اگر کرامت اللہ سیدی ڈرامہ کرے، اگر رلانے کے لیے غلط روایتیں پڑھے، میری قیامت کے روز شفاعت نہ کرنا، اور میری بیوی اگر میں مرنے کی نیت سے، اپنے مرنے کی نیت سے پڑھوں نا تو پھر میری آواز میں درد دے۔ اجازت ہے میں شروع کروں؟ پیر بابا شاہ جی اجازت ہے؟ شہزادہ حسین کی آواز ہے، عباس جی مولا کاغذ اور قلم لا، میں صدقے جو سنی ہے وہ میرا مہمان ہے، جو شیعہ کو ماتم ضرور کرے، عباس کاغذ اور قلم لا، حسین کی آواز ہے، فہرست بنا جی مرشد ہو کر۔ عباس نے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح الکریم۔ حسین نے دیکھا کہ عباس قرآن کی آیت ہے، اسے کاٹ نہیں، اس کے نیچے اور آیت لکھ، مولا کیا لکھوں؟ حسین نے امامہ اتار کر عالیہ کی طرف دیکھے گا، لکھ قالوا انا للہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا سلام لکھ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی مسائل نہیں پڑھے جا، عباس سے لکھا، مولا کس کے نام لکھا؟ عباس لکھ حسین ابن علی، حسین ابن علی شہید کربلا، عباس ابن علی شہید کربلا، جعفر ابن علی شہید کربلا، عبداللہ ابن علی شہید کربلا، عون ابن علی شہید کربلا، عاصم ابن علی شہید کربلا، علی اوسط ابن حسین شہید کربلا، اصغر ابن حسین شہید کربلا، قاسم ابن حسن شہید کربلا، اور ابن ریاح شہید کربلا، شہید ابن دعا شہید کربلا۔ جب 72 مکمل ہو گئے، اب جو چھوٹے دل کا ہے جسے برداشت نہیں ہوتا، میں خود ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں ناراض نہیں ہوگا، وہ پار چلا جائے، کیونکہ اب مصائب نہیں، قیامت آنے لگی ہے۔ حسین نے کاغذ رکھنا چاہا، ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی، عباس ایک فہرست اور بنا، معافی مانگ کے ایک نوا نام لوں گا، چونکہ تاریخ کا حصہ ہے۔ مولا کون رہ گیا؟ 72 پورے ہو گئے، کاغذ لکھ زینب بنت علی عشیر عائشہ۔ ماتم کے نوجوانے کے لیے میرا ہاتھ پکڑے، زینب بنت علی عشیر عائشہ۔ عباس کی آواز آئی، مولا عباس اور بیوی کا جزاک اللہ مولا، میں عباس اور بیوی کا نام سنو، میں تانے والے مسائل نہیں پڑھتا، نہ میں بے ادبی نہیں پڑھتا۔ حسین کی آواز ہے، عباس حکم امام ہے، اس لیے کاغذ مانگ حکم ہے۔ میں تھکا ہوں، میں تم کہیں گئے 32 سال ہو گئے بیوی کی نوکری کرتے، میں محرم میں 40 منٹ مسائل پڑھتا ہوں۔ کل میں دورانیہ کمی تو ملا فضائل کا، کوشش ہوگی کم از کم آدھا گھنٹہ مسائل پڑھوں۔ جب شہادتیں ہوگی انشاءاللہ، بی بی نے چاہا 50 منٹ کی، میں شہادت پڑھوں گا اگر مجھ سے پڑھی گئی، لیکن مجھے معاف کر دو، معافی مانگ کر شملہ کہتا ہوں۔ اگر سید ہے تو میرے ساتھ دیجیے، کربلا میں حسین کا شہید ہونا ایک طرف، بی بی کا مدینے سے نکلنا، جسے سمجھ آئیے وہ ہے کر، بی بی کا مدینے سے نکلنا سیدزادہ ایک طرف۔ اچھا بتاؤ، جب گانا حکم امام ہے، بابا بابر شاہ تیری دادی کی قسم، جانتے ہو غازی نے نام کیسے لکھا؟ ایک ہاتھ یہاں لکھا، زید کہیں لکھا، تھکے ہو تو چھوڑ دے دو، زید کہیں لکھا، یہ کہیں لکھا، نون کہیں لکھا، بے کہیں لکھا، مر جائے گا جو علی کا شیعہ ہوا۔ جب نام لکھا علی آگے بڑھی، لا میرے افراد میں دیکھوں تو نے کیسے لکھا ہے۔ بی بی نے دیکھا، زید کہیں ہے، یہ کہیں ہے، نون کہیں ہے، بے کہیں ہے۔ بی بی کی آواز آئی، عباس
جیسے تو نے میرا نام الگ الگ لکھا ہے، بہن وعدہ کرتی ہے کبھی کوفہ جاؤں گی، کبھی شام، کبھی عسکران، کبھی تلوار، کبھی حوصلہ حوصلہ۔ اللہ اللہ جزاکم اللہ تمہاری حاضری قبول فرمائے، اللہ نمازوں پہ رحم فرمائے۔ عباس جیسے تو نے نام لکھا ہے نا، زے کہیں یہ خاموشی ہے، یہ کہیں نون کہیں بے کہیں آج میں وعدہ کرتی ہوں جیسے میرا الگ الگ کیسے پڑھ سکتا شادی شادی کیسے پڑھ سکتا جیسے میرا الگ الگ نام ہے بازامن شاہ، کبھی کوفہ جاؤں گی کبھی شام جاؤں گی، اس کے لیے میری بیٹیاں جہاں بیٹھی سن رہی ہیں ان سے میری التماس ہے، میری بچیوں سید زادیاں میری بیٹیاں نہیں، وہ میری مرشد زادی ہے، ایک دن کی بھی سید زادی میری ماں کی طرح، ایک دن کی بھی سید زادہ میرے باپ کی طرح۔ میں امتی بہنوں کو کہہ رہا ہوں میری بیٹیوں مصائب سننا ضرور مگر سر سے چادر نہ اترے، اس لیے کہ حویلی سے باہر آ رہی ہے عباس کے بیڑے میں اللہ تمہاری بیٹیوں پردے شامل رکھے، میرے بزرگ دعا کریں، ابھی تو کچھ نہیں پڑھا۔ ایک شہزادی ہے جو اکبر کی بہن ہے، بھائی ابھی 13 برس کا ہونا، بہنوں میں پاس کھلتی، ایک کہتی ہے گانا میں باندھوں، دوسری کہتی سیرا میں سجاؤں، تیسری کہتی گھوڑے کی پاگ میں پکڑوں گی۔ اسی طرح بی بی نے بھی وعدہ کیا ہوا تھا، اکبر تھک گیا تو میں چھوڑ دے، میں چھوڑ دے، قیامت سے بڑا مسائل۔ اکبر جس دن تیری شادی ہوگی نا، تیری بہن تجھے سیرا باندھے گی، مجھے شادی میں بلائے گا نا۔ وہ بی بی چچا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جب سارے نام ختم ہو گئے نا، بی بی نے ایسے سوالیا میرے غازی کو دیکھا، غازی نے نظریں نیچی کر کے کہا میں نہیں، کیا سنو بسید بی بی میں نہیں، میرا مالک حسین بیٹھا ہے۔ بی بی گئی اور آہستہ سے کہا بابا 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 بیٹی بیمار ہے، بابا پانی نہیں مانگی، بابا کسی بی بی کو زحمت نہیں دو گی۔ حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا، آہستہ سے رو کے کہا میری بیٹی تو اکبر کی بارات کا انتظار کر، بڑا بندہ امیر ہے جو اب تک نہیں رویا، میری بیٹی اللہ سلامت ہے، تو اکبر کی بارات کا انتظار کر۔ حسین کی آواز آئی، آج یہی چکا میں نے اولڈھم میں پڑھا، میں آ گیا، بھائی کا فون آیا کہ قبلہ بھی چند مومن بیٹھ کر وہاں رو رہے ہیں۔ حسین کی آواز آئی، عباس جی مولا، علی اکبر جی مولا، قاسم جی مولا۔ قرآن کے سورہ یاسین کو ناکا پہ سوار کر، تم تھکے نہیں ہو، میں خود آشتا کیونکہ پھر پوری میں برام کی نہیں پاسی کو۔ بابا جی 18 بھائیوں کی لاوارث بہن، جملے ہوتے ہیں تو نہیں ہوتی، 18 بھائیوں کی لاوارث بہن آج اپنے وارثوں میں کھڑی تھی۔ عباس نے سورہ یاسین پڑھا، اکبر نے سورہ بطین پڑھا، قاسم نے سورہ محمد پڑھا۔ آیتوں کی چھاؤں میں علی کی بیٹی اونٹنی پہ سوار ہوئی۔ اب جتنے مرد بیٹھے ہو اپنی آستین پیچھے کرو، اس سے بڑا کوئی مصائب نہیں۔ گربان کے بجائے چاک کر لو میری بیٹیوں، آپ نے سروں سے چادر نہیں ہٹانی، چاہے مجھے موت آ جائے، آج مجھے پھڑ دینے دو۔ آج
ہادیہ نے رو کے کہا عباس 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 جی مرشدزادی مجھے سوار کرا رہے نا؟ ہاں بیوی اگر کہیں پھر مجھے اونٹ پہ سوار ہونا جو بندہ امیر ماتم نہ کرے اگر پھر اونٹ پہ میں سوار ہوئی مجھے کروائے گا۔ عباس کی آواز آئی بی بی اگر بازو ہوئے او سبحان اللہ او سبحان اللہ مولا سامنے تھے اگر میرے بازو ہوئے سوار کرواؤ گا۔ اللہ اکبر آخری جملے حسین نے کہا عباس عباس یہ خاموشی نہیں نا 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 یہ خاموشی نہیں عباس جی مولا شہزادی کی سواری باہر لے چلے۔ عباس کہتے ہیں مولا اجازت ہے ذرا یہ جملے میرے نے پوری امانت سے شہید محسن نقوی اللہ درجات میں بلندی فرمائے مولا کے عظیم شاعر ممبر کی عزت کی قسم چلے گئے لوگ دل سے پڑھنے والے جو اداکاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ باہر آئے مولا اور آ کر درمیان میں کھڑے ہو خاموشی اور یوں ہاتھ بلند کیا اور کہا الحجاب۔ کوئی بات نہیں سمجھ نہیں آئی کوئی الحجاب چلو کوئی بات الحجاب الحجاب اب سمجھ آئے گی اب آئے گی۔ غازی نے دونوں ہاتھ اوپر کیے الحجاب حسین کی آواز آئی۔ عباس کسی کی سانس کی آواز نہیں آ رہی پردے کے لیے کسے کہہ رہے ہیں مادے میں عرشوں پر اڑنے والے پرندوں سے بھی کہہ رہا ہوں گھونسلوں میں چلے جاؤ پہلی مرتبہ میری مرشدزادی گھر سے ماتم کرا باہر آ رہی ہے۔ آگے حسین دائیں اکبر بائیں کاشر سواری چلی۔ میں نے پڑھ دیا تمہیں سن لے میں نے پڑھ دیا مجھے سن اجازت ہے جی ایک مجھے رسول آج بھی آپ کو سلامت رکھے مولا کوئی نہ دے غم حسین کے نام حسین نے دیکھا اکبر اکبر جی بابا میرا باس کہاں ہے؟ قاسم میرا باس کہاں ہے؟ اکبر نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا چچا نہیں اکبر نے جو چون پیچھے پلٹ کے دیکھا اکبر نے امامہ اتار دیا اتار کے منہ پہ ماتم شروع کر دیا تمہاری مرضی ہے کرو نہ کرو رو کے کہا میں نے دیکھا جہاں جہاں سے اونٹنی گزر رہی تھی عباس امامہ اتار کر نشان مٹا کر ماتم کر مٹا کر کہہ رہا تھا آیا میری مرشد زادی آیا حوصلہ حوصلہ نکال کی آخری جملہ بس ہو گیا میرے سے کمس ماتمیوں کو دعوت دے رہا ہوں ہو گیا سے کمس پیر بابا شاہی بابا سرکار اجازت ہے جناب سید آپ کو سامنے یہ جملہ نہیں قیامت ہے کیا بی بی نے فرمایا تھا کیا بی بی نے فرمایا تھا عباس پھر کہیں میں اونٹ پہ سوار ہوں تو مجھے سوار کرانا ہے جہاں جہاں سے سواری گزری نا غازی امامے یوں نشان حسین نے عباس کو اٹھایا داڑھی چوری ماتھا چوما عباس کیا کر رہا ہے مولا میری بیوی کی سواری کے قدموں پر کسی کمینے کا پاؤں نہ آ جائے اب تیری مرضی اب کوئی ماتم میں نے نہیں کہنا بیٹا 4000 بے غیرت آدھی آگے اونٹنے کے سامنے ناچنا شروع ہوا آدھی آدھی آواز آئی عباس اور مجھے سلام کرا عباس کی آواز آئی حسین والا آئے حالیہ آئے شاہ ماتم حسین اجڑ گئی علی کی بیٹی گیا گھرنا آج مدینے سے علی کی بیٹیاں